السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس بابرکت مقدس محفل میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 دو آیات کی مختصر تفہیم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیقول دوسرا سپارہ، اس سپارے کا آغاز ہوتا تو تحویل قبلہ کے اوپر ہوتا ہے، اور تحویل قبلہ کے اعتبار سے دو رکوعوں میں بات ہوتی ہے، اور اسی کی آخری دو آیات اسی نسبت کے رکوع کی آخری دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے رکوع کے آغاز میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا، نیکیوں میں مقابلہ کرنا، مسابقہ کرنا، یعنی صرف نیکی کرنا مقصد نہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنا مقصد ہے۔ تو اس باب کے بعد نیا جو مسئلہ شروع ہوتا ہے تحویل قبلہ کی تفہیم کے بعد، وہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھلاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے وہ چیزیں سکھلاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، لہٰذا تم یاد کرو مجھے، ذکر کرو میرا، یاد رکھو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر کرو، میرے لیے شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا، دین اسلام کی حقانیت کا، دین اسلام کے تذکرے کا، شکر کا، بڑا ہی پیارا تعلیم کا، کتاب کا، تزکیے کا، آیات کا، تلاوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد ذکر کیے ہیں۔ گویا کہ یہ آیت مقدسہ گویا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعا جو پہلے سپارے میں گزر چکی، اس کے جواب کے اندر ایک ایک حرف آ رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس کے بعد دعا کی، اور آخری دعا میں یہی دعا کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے، انہی میں سے ہو، ان پر آیات تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، ان کا کتاب سکھائے، حکمت سکھائے۔ اس سے پہلے یہ سری کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ایک ایک حرف وہ اس دعا کے اوپر مقاصد جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگے تھے اللہ نے عطا کر دی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ تم میں ایک رسول بھیجا، مراد اس سے آپ علیہ السلام، یتلو علیکم آیاتنا، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کام کیا کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، قرآن کی آیات تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، ویزکیکم، اور تزکیہ نفس کرنا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو پاک کرنا، لوگوں کی سوچوں کو پاک کرنا، عقائد کو پاک کرنا، نظریات کو پاک کرنا، رشتوں کے اندر مضبوطیاں پیدا کرنا، واعتصموا بحبل اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ تو ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، ظلم سے، کائنات کی ہر وہ ناپاکیاں، حرام کی ناپاکیاں، شرک کی ناپاکیاں، بدعات کی، غیبتوں کی، چغلیوں کی، حسد کی، وہ ساری کی ساری ناپاکیاں دور ہوں گی تو قرآن کی تلاوت سے۔
یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے تمہیں، یعنی اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ اور پاک صاف کام کرو، سوچ پاک ہو جائے، دل پاک ہو جائے، عقل پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، رشتے پاک ہو جائے، اور پاک رب کی پاکیاں بیان کر کے پاکیزہ اپنے آپ کو رکھ کے پاک جنتوں کے وارث بن جاؤ۔ وَيُزَكِّيكُمْ، پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھلاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، یعنی کتاب بھی سکھاتا ہے، صرف اللہ نے کتاب نہیں نازل کی، کتاب کے ساتھ ساتھ معلم کو بھیجا جو سکھائے گا اس کتاب کو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں، روح میں، بنیاد میں، تخلیق میں، اس کی ساری اولاد میں جو عظمت کے لیے پہلو رکھا تھا وہ یہی رکھا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ یہ سیکھ لیا آدم کو، سکھلا دیا آدم کو۔ تو اسی طرح انبیاء اسی مقصد کے لیے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلاتا ہے تمہیں کتاب، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتا ہے، کتاب پر عمل کیسے کرنا، کتاب کی دعوت کیسے دینی ہے، کتاب کو سمجھنا کیسے ہے، کتاب کو پہنچانا کیسے ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ احسن سے احسن انداز میں تعلیم دینا، تدریس کرنا، تربیت کرنا۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا، اور آپ نے پھر امت کو آگے سکھایا، اور امت نے جنہوں نے سیکھا وہ آگے سکھاتے جا رہے ہیں، وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی تمام مسائل ہم نے جانے ہیں قرآن سے، اللہ کے نبی سے، جو اللہ نے آپ کو سکھائے، اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں، صحابہ کو سکھایا اور ہم تک پہنچے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ہم نہیں جانتے تھے رب کون ہے، اللہ نے آپ کے ذریعے سکھایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ ہم نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، جنت جہنم کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، قلم کی کیا عزت ہے، علم کی کیا عزت ہے، جہاد کس کا نام ہے۔ یعنی پورے کا پورا دین اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا، حبیب کو سمجھایا، حبیب کو پڑھایا، اور اس کو قرآن بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي، لہٰذا تم یاد کرو مجھے یاد کرو، یعنی میرے قرآن کو، میرے نبی کی سنت کو، عالم ارواح کے وعدوں کو، قبر کے سوالات کو، امتحان کو، ایک ایک چیز کو یاد رکھو، یاد کرو، دعا بھی کرو، ذکر بھی کرو، حکمت کے اوپر، عمل کے اوپر، نصیحت کے اوپر۔ فَاذْكُرُونِي، لہٰذا تم یاد کرو مجھے، ذکر کرو میرا، دعا کرو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، قرآن کی تفہیم حاصل کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا تم یاد کرو مجھے، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، جتنی ہم اللہ سے کرتے ہیں اس سے ہزاروں گنا بڑھ کے، جتنا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اس سے بڑھ کے اللہ رب العزت ہزاروں گنا بڑھ کے۔ اس لیے یہ کہ ہم اللہ سے کیسا تعلق رکھتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا تم یاد رکھو مجھے، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد رکھوں، میرے دین کو یاد رکھو، نبی کی سنت کو یاد رکھو، میرے طریقوں کو یاد رکھو، جو تعلیم سکھائی ہے اس کو، جو حکمت سکھائی ہے اس کو، جو پاک کیا اس کو، جو رسومات سے پاک کیا ہے، وہ ساری چیزیں جو تم سے اتارے ہیں بوجھ، اس کو یاد رکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے، دل سے بھی راضی رہنا ہے، عمل سے بھی شکر ادا کرنا ہے، خرچ کے ساتھ، عمل کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر راضی رہنا، اللہ کی نصیحتوں کو یاد رکھنا، اللہ کے دین سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کرنا۔ قرآن سے محبت ہے تو اللہ سے محبت ہے، صاحب قرآن سے محبت ہے تو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ انہی دونوں محبتوں کا نام ایمان ہے، اور یہ ربط یہ ملتا ہے تو پھر ہی انسان کو دین سمجھ آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں آپ کی سیرت کا، آپ کی حکمت کا، آپ کے دین کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا، اور اس پر ہمیں یاد دہانی کروائی کہ یہ بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اللہ کا ذکر رکھنا ہے، ذکر حبیب کرنا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہی سب سے بڑا شکر ہے، اور یہی اپنے آپ کو ناشکری سے، اپنے آپ کو کفر سے، بدبختی سے بچانے کا طریقہ ہے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی دعوت پیش کرنے کی، اگر تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔